ودود یا ودود، واہ یا واہ، ہے ہی ودود، دوست ہاں جی، اور اس کو 1.25 لاکھ کی اس کی 3 زکاتیں ادا کر دیں، ہاں 3 1.25 لاکھ زکات، ہاں جی 3 زکات ادا کر دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی یہ تسخیر پیدا فرما دیں گے، وہ جس کی طرف ہنس کے دیکھے گا تو اس کو دیوانہ کرے گا، اس کو دیوانہ کر دے گا، واہ واہ واہ۔ اور یہ یا ودود جو ہے یہ 1.25 لاکھ دفعہ 4-5 دن میں پڑھا جانا چاہیے۔ نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا روحانی عمل ہے تو کیا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس سے پہلے وہ اپنی حفاظت کیسے کرے؟ کہ آپ نے بتایا کہ نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، کہ آپ نے بتایا کہ حلال روزی کھانا چاہیے، جھوٹ غیبت اور گناہوں سے بچنا چاہیے، کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرنا چاہیے کیونکہ نفع و نقصان صرف اسی کے اختیار میں ہے، کہ آپ نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے خود کو حصار دینا ہے۔ حصار والی کون سی آیتیں ہوتی ہیں؟ پہلے آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 دفعہ سورت الحمد سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 4 و کل 3 دفعہ پڑھنے ہیں، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آخر میں آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنی انگلی پر پھونک مارنی ہے یا چھری پر پھونک مارنی ہے، اپنے گرد آپ نے ایک حصار دینا ہے، حصار دے کر پھر آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ 41 دن کا ہوتا ہے۔ اس کی جو پرہیز ہوتی ہے وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی گرم چیزیں ہیں ان کی پرہیز کرنی ہے، وہ چیزیں جو منہ میں بدبو پیدا کرتی ہیں ان کی پرہیز کرنی ہے، 5 وقت نماز مکمل پڑھنی ہے، جھوٹ، گالی گلوچ۔ السلام علیکم، میں عامل صافی سہیل احمد ماچھی۔ نقشوں سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اب بازار سے کتابیں لو، نقش لکھو، کام ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو پہلے اس کا عامل بننا پڑے گا، آپ کو وظیفہ کرنا پڑے گا، آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تب جا کے وہ آپ کا عمل کام کرتا ہے۔ جب آپ لکھو گے تب بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آپ پھر بھی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ عمل کیسے کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے، اس کا طریقہ کار ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ نے اس کا 1.25 دفعہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اسے 41 دن میں پورا کرنا ہے۔ آپ نے روز کیلکولیٹر کریں کتنے دفعہ بن رہا ہے۔ آپ نے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، پرسکون ماحول ہو، ایسی جگہ ہو جہاں شور نہ ہو۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا ودود کا وظیفہ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اتنا زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ تو بتایا جائے کہ نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کھائیں، جھوٹ غیبت اور ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ اگر آپ واقعی یا ودود پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے کسی انسان کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے پڑھیں۔ اپنے لیے ایسی تعداد مقرر کر لیں جیسے آپ آسانی سے پابندی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اصل چیزیں حلال اور پابندی ہے، نہ کہ لاکھوں کی تعداد پوری کرنی۔ اگر ممکن ہو تو پرسکون ماحول میں خصوصاً فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ یکسوئی حاصل ہو، لیکن یہ کسی خاص وقت کی شرعی پابندی بھی نہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ 3 لاکھ مرتبہ پڑھو پھر جسے دیکھو گے وہ تمہارا دیوانہ بن جائے گا، اس دعوے کے لیے قرآن و سنت واضح دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ لہذا دین کے نام پر جو بھی بات سنے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بہت بابرکت ہیں، لیکن ان کے بارے میں وہی بات کرنی چاہیے جو معتبر شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح عمل اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔